والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جو ان دنوں کے لیے فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بڑی بڑی عبادتوں کا جمع ہونا، حج، قربانی جیسی عظیم ترین اور محبوب ترین عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو ہی پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشر ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ عشر ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عشر ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ فضیلت یکم رمضان سے 9 ذی الحجہ کے روزوں کی ہے۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی 10ویں تاریخ کو عید ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے: عاشورہ، 10 محرم کا روزہ اور عشر ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، لہٰذا ان راتوں میں عبادت کی کثرت اور اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عشر ذی الحجہ میں عبادتوں میں خوب مجاہدہ فرماتے، راتوں کو عبادت میں جاگتے اور لوگوں کو حکم دیتے کہ ان راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ، یعنی نیند چھوڑ کر ان راتوں میں خوب عبادت کرو۔ ان راتوں میں نوافل، ذکر و تلاوت اور استغفار و دعا کا خاص اہتمام فرماتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جس میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے۔ یہ جو فضیلتیں ہم نے جو پڑھی، اس سے معلوم ہوا کہ عشر ذی الحجہ بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی مبارک عشرہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، اور ان میں کیے ہوئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ اور تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کثرت سے پڑھو۔ لہٰذا ذوالحجہ شروع ہوتے ہی ان مبارک اذکار کی خوب کثرت اور اہتمام فرمائے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی کے ساتھ عرفے کے روزے کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ عرفے کے روزے سے لے کر یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد میں 1 مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا ہر نماز کے بعد میں ہر مسلمان بالغ پر، چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کے اوپر واجب ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکے ان ایام میں 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک
ہم جتنے ہو سکے روزے رکھیں، خاص طور سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اور جتنا ہو سکے ہم اپنے وقت کو عبادت میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان ایام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔